ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ایک اور باواز بلند صلوات اور اب ایک سلام پیش کریں گے علی حمزہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. لقد دل الساعات ہے تو قدرت اٹھا کے لقد دل الساعات ہے تو قدرت اٹھا کے تال وجہ کے تہے سجا سجا کے کر وہ بلا بیٹا بادر کی لاج رکھنا کر وہ بلا بیٹا بادر کی لاج رکھنا بچے پر ہے بال پالا لولی سونا سونا کے لقد دل حسد ہے تو کو دے
اٹھا اٹھا کے شاباش بیٹا. اور اب میں زحمت دوں گا غازی قاسمی کو، ایک سلام پیش کریں گے غازی قاسمی. بر محمد و آل محمد صلوات. عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. تنہا ہوں کھڑا دشتے بھلا میں برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر. پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. دکھتا نہیں اب آنکھوں سے، ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا. دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرہانے، اس دشت بلا میں، اس دشت بلا میں. تختا ہوں بسد یا سے داؤں توڑتے اس کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. ننھی سی لحد میں علی اصغر کو لٹا کر، میٹی پہ سلا کر، میٹی پہ سلا کر. اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں تھامے ہوئے دل کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. چلتی تھی سیاہ آندیاں، خون بکھرا تھا ہر سو، جب کھول کے گئے سو، جب کھول کے گئے سو. ایک لاش بریدہ پہ ماں کہتی تھی رو رو، عباس کہاں ہو،
عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ جزاک اللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور ابھی سلام پیش کریں گے فارس صفی۔ محمد آل محمد صلوات۔ کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، اور دیکھیں کب ہوگی ہم پہ عنایت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، اور دل میں جلا کے شمع عقیدت حسین کی، دل میں جلا کے شمع عقیدت حسین کی، جب چاہا ہم نے دیکھ لی صورت حسین کی، اور باغ جنا ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں، باغ جنا ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں، جو چھین لیں گے آپ وراثت حسین کی، کر لوں بس ایک بار، اور زلف رسول ہاتھوں میں مثل مہار ہے، زلف رسول ہاتھوں میں مثل مہار ہے، مرضی پہ چل رہی ہے رسالت حسین کی، اور بن کر گلے میں توق لپٹ جائے گی نماز، بن کر میں توق بن کر گلے میں توق لپٹ جائے گی نماز، شامل نہیں گرس میں موعدت حسین کی، اور 1400 سال ہو گئے لیکن یہ حال ہے، 1400 سال ہو گئے لیکن یہ حال ہے، جیسے ہوئی ہو آج شہادت حسین کی، اور کڑی الجوان لال تڑپتا ہے خاک پر، کڑی الجوان لال
تڑپتا ہے خاک پر، منہ دیکھتی ہے یاس سے غربت حسین کی، اور زینب نکل نہ آئے کہیں خیمہ گاہ سے، زینب نکل نہ آئے کہیں خیمہ گاہ سے، برداشت کر سکے گی نہ غیرت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی۔ جزاک اللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اصل میں یہ صلوات کی عبادت بھی جاری رہے ساتھ ساتھ بڑا مناسب ہے۔ اور اب سمیر رضوی بھی ایک سلام پیش کریں گے۔ سمیر رضوی۔ محمد و آل محمد صلی اللہ ایک مہر کربلا اور اس کی تنویر بہت، ایک مہر کربلا اور اس کی تنویر بہت، آئینے میں یوں صلوات پڑھیں، آئینے میں یوں نظر آتی ہے تفسیر، آئینے میں یوں نظر آتی ہے تصویر بہت، ایک مہر کربلا، رشتہ قرآن و اہل بیت کیا سمجھیں گے وہ، اپنی مرضی سے جو کر لیتے ہیں تفسیر بہت، ایک مہر تھا علی کا شیر آیا اور پانی لے گیا، سر پٹکتے رہ گئی دریا پہ شمشیر بہت، ایک مہر کربلا، میرا ایک لفظ ہے جامع ولائے اہل بیت، کیوں نہ ہو مقبول آخر میری تحریر بہت، ایک مہر کربلا۔ سچے بھائی کا ایک بہت ہی پرانا سلام ہے جو صرف میری یادداشت میں رہتی ہے، صلوات پڑھیں گے۔ ایسے دیکھے نہیں وفا والے، ایسے دیکھے نہیں وفا والے، بڑھ گئے سب سے کربلا والے، ایسے دیکھے
نہیں وفا والے یا علی لوگ کیا سمجھتے ہیں یا علی لوگ کیا سمجھتے ہیں تو خدا تو نہیں خدا والے ایسے دیکھے اور ہو اللہ تو ہی ہو آخر ہو اللہ تو ہی ہو آخر ابتدا تو نہ انتہا والے اور نیر قبضے میں پیاس پر قابو نیر قبضے میں پیاس پر قابو تیرے قربان ہیں وفا والے اور علی اصغر کی کم سنی کو نہ دیکھ علی اصغر کی کم سنی کو نہ دیکھ حوصلہ دیکھ او جفا والے اور سارے عالم کا رکھ دیا پردہ کر گئے کام پیردہ والے ایسے دیکھے نہیں وفا والے ذکر سچے صاحب کا چل نکلا ہے. ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ناخوانی اور شاعری میں ان کی ایک حیثیت آئیکن کسی تھی، اور ظاہر ہے کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کا نام بہت عرصے تک باقی رہے گا، اور اللہ ان کی نسلوں کو سلامت رکھے، یہ اس نام کو برقرار رکھیں گے. میری آپ سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کے ساتھ صلوات بر محمد وآل محمد. عامر کاظمی سلام پیش کر مرثیہ پیش کریں گے. جناب عامر کاظمی. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد والے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس مرثیہ کے چند بند پیش خدمت رباعی اور قطع کو ہٹاتے ہوئے، کیونکہ ظاہر بات ہے وقت کافی ہو گیا. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. جناب سید علی محمد رضوی ابن سید یاور حسین رضوی، سیدہ جمال اختر بنت سید بخش حسین اور سیدہ جمال بنت علی محمد رضوی، سچے بھائی جی بڑی صاحبزادی جن کا بھی پچھلے 2 سال پہلے قبل انتقال ہوا. ایک سورہ فاتحہ. جب زان ہوئے حسین پہ عباس مر گئے، جب زان ہوئے حسین پہ عباس مر گئے، صدمے غضب کے صبتے نبی پر گزر
گزر گئے خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر گئے چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے حسرتا کہ بے کسو بے یار ہو گئے سر کیسے پیٹے ہاتھوں بیکار ہو گئے اکبر نے رو کے عرض یہ کی ہے شاہ زمان رونے سے اب ملیں گے نہ حضرات کے بھائی جان لے چلیے گھر میں لاش علمدار نوجوان ایسا نہ ہو نکل پڑ خیمے سے بیویاں ایسا نہ ہو نکل پڑ خیمے سے بیویاں دریا پہ ننگ سر کہیں بنت علی نہ بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی چادر اڑھا کے واسے امام امم چلے فرمایا لو کریں نگہبان ہم چلے اکبر تو آگے لے کے وہ پرخون علم چلے سر ننگے پیچھے سید آلایا بہم چلے جنگل میں شور نالو فریاد دعا تھا حضرت کے پیچھے اسپِ علمدار شاہ تھا سمجھے یہ سب کے بازو عباس کٹ گئے سیدانیوں کے تن سے لہو اور گھٹ گئے بچوں کے ننھے ننھے جگر غم سے پھٹ گئے رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے ہر دل پہ برق رنجو غم و یاس گر پڑی خیمے کے در پہ زوجائے عباس گر پڑی خیمے کے در پہ زوجائے عباس گر پڑی جب زانوے حسین اور بلا کسی تاخیر کے میں زحمت دوں گا قبلہ مولانا شفیق حسین صاحب کو تشریف لائیں میں جیسے خطاب فرمائیں گے آپ لوگوں سے درخواست ہے اور ممبر کے قریب تشریف لے آئیں محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد نبی امام زمانہ بلند کر صلوات محمد وآل محمد صلوات
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کے نام میں اپنی زبان پہ لینے جا رہا ہوں ان کی روح کو ہدیہ کرنے کے ارادے سے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ ان لوگوں میں جہاں اور بعض نام ہیں، خصوصی طور پہ ایک نام دیکھیے، ایک جملہ میرا دل چاہ رہا ہے، میں دل کی گہرائی سے اور عقیدت سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامہ صلاۃ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا ثواب اپنا الگ ہے، بہت اچھی بات، لیکن نماز قائم کرنا، دوسروں کو نماز کا عادی بنانا، نماز خوانی کے کلچر کو رائج کرنا، اس کا رتبہ اور ثواب کہیں زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ خود عزاداری کرتے ہیں، عزادار ہوتے ہیں، ثواب کا کام کرتے ہیں، عزادار حسین مستحق کا ثواب ہوتا ہے، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود عزادار نہیں ہوتے بلکہ مروج عزا ہوتے ہیں، مبلغ عزاداری ہوتے ہیں، عزاداری کے کلچر کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ایسی شخصیتوں میں ایک نام ہمارے علاقے بر صغیر سے تعلق رکھنے والے سچے بھائی کا ہے۔ سچے بھائی کو سفیر عزائے حسینی، مبلغ عزاداری، مروج مکتب عزا کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے بر صغیر سے تعلق رکھنے والے افراد بہت سے علاقوں میں دنیا بھر پہنچے، ہر جگہ کم سے کم اردو زبان میں ہونے والی مجلسوں میں سچے بھائی کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ان کے نوحے پڑھے جاتے ہیں، ان کے انداز میں نوحے پڑھے جاتے ہیں، ان کے طرز پہ نوحے پڑھے جاتے ہیں۔ نوحہ خوانی کے کلچر کو بڑھایا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ جن اہم 2-3-4 شخصیتوں میں ان میں ایک نمایاں نام سچے بھائی کا ہے، اور اس کے لیے میں جن لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، یہ ادارہ جعفریہ میری لینڈ سے وابستہ افراد، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ عینی گواہ ہیں اس بات کے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سچے بھائی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے 2-3 نام بتا رہا ہوں، اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے گا۔ جناب سید علی محمد رضوی ابن یاور حسین صاحب، سیدہ جمال اختر مرحومہ بنت بخشش حسین صاحب، سیدہ جمال رضوی مرحومہ بنت علی محمد رضوی صاحب، اور سچے بھائی کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے۔ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یحصی ناماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وخلق الانسان بلطفہ وبتدى بالصقور میدان ارضہ
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن أمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم عناق النواسب اللئام وبازع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوا على محمد وعلى آله. سلامت رہیے. عزیزان گرامی، میں نے جیسا کہ کل کی مجلس میں اعلان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہمارا جو اس سال کے سلسلے مجالس کا عنوان ہے فاتحین جنگ کربلا کے سرداروں کے کمالات کا تحقیقی جائزہ. اس عنوان کے تحت 2 شخصیتوں کا ذکر ہوا، 4 فاتحین کربلا کا ذکر کرنا ہے. امام سجاد اور جناب زینب کبریٰ کا ذکر ہوا، اور آج حسب وعدہ سرکار وفا قمر بنی ہاشم باب الحوائج ثانی حیدر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے. آپ کی عظمتوں کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے سے پہلے 2 جملے 2 معصوموں کے پیش کر دوں. زیارت سرکار وفا کی جو تفصیلی زیارت، ایک مختصر زیارت ہے جو آپ زیارت وارثہ میں کئی بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک تفصیلی زیارت ہے جو مفات الجنان میں شیخ عباس قمی جیسی معتبر شخصیتوں نے، عارفوں نے تحریر کیا ہے. اس میں ایک جملہ چھٹے امام کی طرف سے ہے کہ سلام اللہ و ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و جمیع الشہداء والصدیقین. ہمارے چچا حضرت عباس پر سلام ہو. کس کا سلام ہو؟ غور کیجئے گا، سلام کس کا ہو؟ معصوم کی زبانی روایت ہے، میں نے حوالہ دے دیا ہے، وہ ایک حوالہ دیا ہے، ایسے اور بھی 10 حوالے ہیں جو دیے جا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، سلام سرکار وفا پر. کس کا سلام؟ محسوس کیجئے گا عزیزو، ہم اگر کسی کو سلام کریں، کسی کو رتبوں سے نوازیں، کسی کو عنوانات سے خطاب کریں، کسی بڑی شخصیت کو، وہ اور ہے، مگر کوئی بڑی شخصیت ہمیں کسی عنوان سے نواز دے تو وہ اور ہے. اب امام فرماتے ہیں کہ حضرت عباس، اگر حضرت عباس کو عنوانات اور القاب اور سلام سے نوازنے والا عام انسان ہو تو وہ اور ہے، لیکن اگر سلام کرنے والا وہ ہو جس کے دروازے پہ آ کے جبریل سلام کرتے ہوں. امام فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس پر سلام ہے تمام شہداء کا، تمام صالحین کا، تمام شہداء کا، تمام صالحین کا سلام ہے. میرے چچا عباس کو سلام کرتے ہیں سارے انبیاء، سارے مرسلین. غور کر رہے ہیں، سارے مرسلین خدا سلام کرتا ہے. غور کیا آپ نے؟ یہ مبالغہ نہ سمجھیے گا، مبالغہ نہ سمجھیے گا، اپنی جانب سے کچھ بڑھا کے نہیں کہہ رہا ہوں.
آپ جا کے زیارتوں پڑھ لیے گا، ابتدا یہیں سے ہوتی سلام اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا سلام جس کے لیے آئے وہ ذات کتنی معتبر ہوگی. سرکار وفا کے فضائل کے لیے اگر کچھ نہ آپ غور کریں، صرف اسی جملے پہ غور کر لیں تو بڑی بات ہے کہ اللہ سلام کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے. سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو نبیوں، مرسلین کا، ملائکہ کا، شہداء کا، صدیقین کا. اور ایک جملہ چوتھے امام کے حوالے سن لیجئے. چوتھے امام کی تفصیلی روایت ہے سرکار وفا کے حوالے سے، حضرت عباس کی فضیلت بیان کرتے کرتے، جس میں یہاں فرماتے ہیں انا للعباس علیہ السلام، اور انا للعباس، نے عباس کے لئے یہ رتبے ہیں، اور بیان کرتے کرتے یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے چچا نے اپنے کو اپنے بھائی پر دین کی راہ میں فدا کر دیا، یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو بھی قلم ہو گئے. تو ان بازو قلم ہو جانے کے نتیجے میں میرے پاس حوالے موجود ہیں. مجلس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، لہذا حوالے دے نہیں پاتے ہیں زیادہ. جو بات کرنا چاہے گا وہ انشاءاللہ آ جائے گا. میں حاضر ہوں خدمت میں. امام فرماتے ہیں کہ وہ دو بازو قلم ہو جانے کے نتیجے میں اللہ نے میرے چچا عباس کو دو پر ویسے ہی عطا کیے ہیں جیسے میرے دادا جعفر طیار کو عطا کیے. ذریعے سے جنت میں میرے چچا پرواز کر رہے ہیں اور فرشتوں پہ افضلیت کا اظہار ہو رہا ہے. فرشتوں پہ، فرشتوں جیسے نہیں، فرشتوں کی طرح نہیں، فرشتوں سے افضل، بہتر، خیر. اور سنیے گا اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے عجیب جملہ امام کا ہے. امام فرماتے ہیں عزیزان محترم کہ انا للہ انا للعباس عند اللہ. بڑا عجیب جملہ ہے. ایک جملہ پورے عشرے کے فضائل پہ بھاری ہے اگر غور کر لے انسان. انا للعباس، چونکہ عام طور پہ ہم لوگ مجلس جب پڑھتے ہیں نا تو مصائب آتے آتے حضرت عباس کا ذکر آتا ہے، پھر مصائب کے چند جملے پڑھ کے اتر جاتے ہیں. فضائل اس طریقے سے جیسے ہمیں بیان کرنا چاہیے ہم نہیں بیان کر پاتے. اس لیے ہم نے آج کی مجلس میں خطبے سے ہی جناب عباس کے موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ جو مجلس کا وقت ہے پوری مجلس سرکار وفا کا ذکر ہو جائے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور پہ بچے نوجوان اسپیشلی بس یہ تو جانتے ہیں دو رخ جناب عباس کی فضیلت کے کہ بہت بڑے شجاع تھے اور بہت وفادار تھے. مگر کسی کو کیا پتا عباس کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے خطیب تھے، عباس کتنے بڑے کریم تھے، کتنے بڑے سخی تھے، کتنے بڑے ادیب تھے. کچھ تو تھا کہ جیسے کل کی مجلس میں نعرض کیا، کچھ تو تھا زینب میں کہ ثانی زہرا کہلائیں، کچھ تو تھا عباس میں کہ ثانی حیدر کہلائے. بزرگوں سے خاص توجہ چاہوں گا اور دعائیں چاہوں گا. کچھ تو تھا کہ ثانی حیدر کا لقب پایا. عزیزان گرامی، کچھ تو تھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے حسنین کے طریقے سے عباس کو اپنا بیٹا کہا. کیا سننا ہے، غور کر رہے ہیں؟ مجھے نذیر باقری کے نیّر سرسوی کے دو تین شعر یاد آ گئے. مجھے ابھی نہیں پڑھنا تھا، آگے پڑھنا تھا، مگر آپ ماشاءاللہ شروع میرے ساتھ آ گئے تو وہ شعر حوالے کر دوں کہ فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے. اور اس منظر کو بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ وفاؤں کا خدا باپ نصیری کا خدا، یہ وفاؤں کا خدا باپ نصیری کا خدا، اب تو یہ گھر ہمیں اللہ کا گھر لگتا ہے. میرے بھائیو، نصیریوں سے دوستی اچھی بات نہیں ہے، مگر جو شاعر کہنا چاہ رہا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اب تو یہ گھر ہمیں اللہ کا گھر لگتا ہے. وہ جری منہ نہ لگائے گا کبھی پانی کو، وہ جری منہ نہ لگائے گا کبھی پانی کو، دیکھنا بھی جسے توہین نظر لگتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وہ جری منہ نہ لگائے کبھی پانی کو، دیکھنا بھی. شعر سنیے گا، شہزادی نے اپنا بیٹا کہا ہے جسے عصمت کبریٰ کی مالک اپنا بیٹا کہہ دے. ہائے ہائے کتنا عظیم ہوگا وہ.
دیکھنا بھی جسے توہین نظر لگتا ہے. کیا شباہت ہے, کیا شباہت ہے کہ یہ در نجف کا ٹکڑا, کیا شباہت ہے کہ یہ در نجف کا ٹکڑا صدف عصمت زہرا کا گوہر لگتا ہے. کیا شباہت ہے کہ یہ در نجف کا ٹکڑا صدف عصمت زہرا کا گوہر لگتا ہے. آپ ذوق سے سن رہے ہیں تو دو شعر اور سن لیجئے کیسی ردیف و قافیہ میں ان کے آگے کے اشعار کہ اس رہے صبر میں بے خوف چلے ہیں عابد, جس رہے صبر میں ایوب کو ڈر لگتا ہے. یہ در فاطمہ زہرا ہے یہاں پہ نیر, ملک الموت کو آتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیا شباہت ہے, کیا شباہت ہے, کیا شباہت ہے کہ یہ در نجف کا ٹکڑا صدف عصمت زہرا کا گوہر لگتا ہے. حسن لگتے ہیں یہ, حسین لگتے ہیں یہ, معمولی بات نہیں ہے. حسن اور حسین لگتے ہیں عباس. کہاں تک پہنچا دیا اپنے کو. از ماں کی تربیت کی وجہ سے خود کو حسین کا غلام کہیں یہ اور بات ہے, مگر دیکھا جائے تو کردار و اطوار میں دوسرے حسین لگتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے ثانیہ حیدر کا لقب پانا. تو امام فرماتے انا للہ انا للعباس عند اللہ منزلتا یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. چوتھے امام کی روایت کہ ہمارے چچا عباس کی منزلت اللہ کے نزدیک ایسی ہے, ایسی منزلت ہے جتنے افراد عباس کے شہدائی ہیں, خاص کر جن لوگوں کا نام عباس کے نام پہ ہے. آج سب وجد میں آئیں گے. ہمارے چچا عباس کی منزلت اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ روز قیامت جب اس رتبے کو, میرے چچا عباس کے مقام و منزلت کو شہداء دیکھیں گے تو سارے شہداء غبطہ کریں گے. غبطہ کیا چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ دوں, جیلسی, جلن, حسد جو ہوتا ہے نا, کسی میں کوئی اچھی بات پائی جاتی ہے, اچھی صفت پائی جاتی ہے, اس کو دیکھ کر کے کوڑنا, جلنا, اس میں کیوں ہے, اس میں کیوں ہے. یہ ہے جلن, یہ حسد, یہ گناہ ہے, یہ عیب ہے, یہ برائی ہے, یہ نقص ہے. لیکن اگر کسی میں کوئی اچھی عادت پائی جاتی ہے, اچھی صفت پائی جاتی ہے, تو اسے دیکھ کے یہ آرزو کرنا کاش میرے میں بھی یہ صفات آ جائے, اسے غبطہ کہتے ہیں. یہ حسن ہے, یہ اچھی بات ہے, اس کی تعریف کی گئی ہے. تو چوتھے امام کہتے ہیں میرے چچا عباس کے اندر, میرے چچا عباس کا وہ رتبہ اللہ کے نزدیک ہے کہ جس رتبے کو محشر کے دن جب شہداء دیکھیں گے, جمیع الشہداء, تو سارے شہداء غبطہ کریں گے, کاش یہ رتبہ ہمیں بھی مل جاتا. اب اس جمیع الشہداء میں بہت بچتے ہوئے کہہ رہا ہوں, کچھ کہہ رہا ہوں, کچھ آگے آپ سمجھیے گا, احتیاط ہے جو میں پوری بات کھل کے نہیں کہہ پا رہا ہوں. چوتھے امام نے کہہ دیا جمیع الشہداء, جتنے بھی شہداء ہیں, ان جمیع الشہداء میں حابیل, جناب حابیل سے لے کر جناب یحییٰ تک کا ہر نبی ہے, جناب حمزہ سے لے کے حبیب ابن مظاہر تک, حبیب ابن مظاہر سے لے کے شہید صدر اور جناب قاسم مجاہد تک سارے شہداء شامل ہیں. میں نے ایک دو نام نہیں لیے, آپ خود اپنے ذہن میں لے آئیں کہ ایسا رتبہ ہے کہ سارے شہداء دیکھ کے غبطہ کریں گے, کاش رتبہ ہمیں بھی مل جاتا, کاش رتبہ ہمیں مل جاتا. اب آئیے ماشاءاللہ تمہید استوار ہو گئی. تمہید کے بعد اب میں آتا ہوں جناب عباس کے اصل فضائل کی طرف, نام اور لقب کے عنوان سے. عزیزان محترم, جناب ابو الفضل عباس, ان کے القاب میں ایک لقب بہت مشہور ہے, اس لقب پہ ذرا گفتگو کر لوں اور اس کے بعد نام پہ آ جاتا ہوں, اور پھر ایک دو گوشہ فضیلت کا. ماشاءاللہ گفتگو سننے کے لیے پورے طور سے آمادہ ہیں. جہاں تک لقب کی بات ہے, القاب تو اور بھی ہیں, اور میں نے بھی دو تین القاب آپ کے سامنے پڑھے بھی, لیکن حضرت سرکار وفا کا سب سے مشہور لقب جو ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم کا چاند, بنی ہاشم کا چاند, قمر بنی ہاشم. عزیزان محترم,
علماء یہ بیان کرتے ہیں، میں نے کتابوں پڑھا ہے کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ حسن کے اعتبار سے جو خاندان شہرت رکھتا تھا وہ خاندان بنی ہاشم ہے۔ اس خاندان میں یوں تو سبھی قمر ہیں، اس گھر میں یوں تو سبھی چاند ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے روایت میں پڑھا کہ جب عربوں کی نشست ہوتی تھی، میٹنگ ہوتی تھی نا، تو اس نشست اور میٹنگ میں جب سارے عرب کے سردار بیٹھے ہوتے تھے، اگر ان کے درمیان کہیں ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں بولے کوئی بھی، نظر لوگوں کی ابو طالب کے چہرے پہ ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو کہا جاتا ہے، عبد المطلب جس راستے سے گزرتے تھے کوئی کچھ بھی کر رہا ہو سب چھوڑ کے ابو طالب کے چہرے کی، ابو عبد المطلب کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، نبی کے دادا کی۔ اور عبداللہ کے بارے میں تو ایسی ایسی روایتیں ہیں ان کے حسن کے بارے میں کہ اگر اسے بیان کیا جائے تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ عزیزان محترم، اسپیشلی روایتیں اس زمانے کی بھی ہیں کہ جب نور محمدی عبداللہ کے وجود میں باقی تھا۔ میں اس سے زیادہ سنبھل کے کیا کروں، میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ تو یہ پورا خاندان حسن کے اعتبار سے مشہور تھا، مگر ان قمروں میں جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا وہ عباس کی ذات ہے۔ وہ عزیزان گرامی، اب جب سارے خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے قمر بنی ہاشم کی تعریف کرنا چاہا تو اس خاندان کو سورج سے تعبیر کیا، شمس سے تعبیر کیا۔ یہ سب مہر عرب ہیں، شمس عرب ہیں۔ اب سن لیجئے 4 مصرے۔ شمر نے آ کے کہا تھا نا جناب ام المؤمنین کے قبیلے سے ہونے کی وجہ سے، آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، پناہ نامہ بھیجا تھا، حضرت عباس نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ شرم نہیں آتی ہے فرزند رسول کو چھوڑ کے مجھے پناہ نامہ امان نامہ بھیجتا ہے؟ تو شمر نے کیوں کہا تھا آ جاؤ؟ حضرت عباس کی محبت میں نہیں، اہل ولا ہے، جملہ سن لیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے شمر نے اس لیے رشتے کی دہائی دی تھی، شمر نے اس لیے رشتے کی دہائی دی تھی، جیت اس کا ہی مقدر ہے جدھر ہے عباس، جیت اس کا ہی مقدر ہے جدھر ہے عباس۔ خاندان بنی ہاشم ہے عرب کا سورج، جس پہ قربان ہو سورج وہ قمر ہے عباس۔ بہت شکریہ۔ سلامت رہا حضرات، جس پہ قربان ہو سورج وہ قمر ہے عباس۔ تو حضرت عباس کا یہ ہوا لقب۔ اب ذرا نام پہ آ جائیے۔ عزیزان محترم، اس مجمع میں بہت سے افراد ہوں گے جن کا نام عباس ہوگا، اور عاشق عباس تو سبھی ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں جملہ کہا تھا، ہم جب نام رکھتے ہیں نام کچھ ہوتا ہے، کردار کچھ ہوتا ہے۔ نام بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں ناموں کی مثال نہیں لے رہا ہوں، مثال نہیں دے رہا ہوں کہ کسی خاص طرف ذہن نہ چلا جائے، مگر آپ کے سامنے ہوں گے بہت سے لوگ ایسے، آپ کے ذہنوں میں نام کچھ ہے کردار کچھ ہے، بالکل اپوزٹ ہے نا۔ عزیزان گرامی، جب معصوم نام رکھتا ہے تو شخصیت کا کاس ہوتا ہے۔ اب اگر جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ فاطمہ نام رکھا نبی نے تو کردار کے کاسی کر رہا تھا نام، زینب نام رکھا نبی نے، علی نے زینب نام رکھا اپنی بیٹی کا تو باپ کی زینت ہے، زینت دو جہاں کی زینت ہے زینب۔ اب عباس نام رکھا ہے، اگر کسی کو معلوم ہے مطلب تو خاموش رہے، اور نہیں معلوم ہے تو میرے ساتھ چلے۔ عزیزان گرامی، عباس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت لطف آئے گا آپ سب کو۔ عزیزان محترم، جو شیر ہوتا ہے نا، لائن، شیر کو اردو میں ہم ایک ہی نام سے یاد کرتے ہیں، شیر۔ کسی بھی حالت میں ہو، کیسی بھی کیفیت میں ہو، جس طریقے سے وہ شیر کہتے ہیں۔ مگر عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، عربی میں ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، اور ایک معنی کو سمجھانے کے لیے 70 لفظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ عین ہے نا، عین، صرف عین، لفظ عین، اس کا معنی آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، جاسوس بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، گھٹنا بھی ہے،
دریا بھی ہے، آسمان بھی ہے، الفابیٹ والا عین بھی ہے، توجہ ہے نا؟ ایک لفظ عین کا 70 معنی لغت میں لکھا ہوا ہے۔ اب اسی طریقے سے کچھ معنی ایسے ہوتے جن کی ادائیگی کے لیے 70 لفظ ہوتے ہیں۔ ایسے معنی میں سے ایک معنی شعر کا بھی ہے۔ ہم اردو میں بولتے شعر کسی بھی کیفیت میں ہو، مگر عربی زبان میں شعر کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے 70 لفظ بیان کیے گئے ہیں، اور ہر لفظ الگ الگ کیفیت کو شعر کی بیان کرتا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور شعراء جو لفظ استعمال کرتے ہیں عربی ادب میں نا، جس مفہوم کو شعر کے پیش کرنا ہو، جس کیفیت کو پیش کرنا ہو، اس کے اعتبار سے لفظ اٹھاتے ہیں لغت سے۔ میں 10% پیش کر رہا ہوں، 70 میں سے 7 الفاظ بیان کر رہا ہوں، تاکہ میں جس مطلب تک جانا چاہتا ہوں آسانی سے پہنچ جاؤں۔ دیکھیں، ایک ہے لفظ اسد۔ آپ میں بعض لوگوں کا نام اسد ہے، ابھی مجھ سے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اسد۔ تو اسد جو ہے نا، شعر کو کہتے ہیں، مگر مطلقاً شعر، مطلقاً شعر کی کسی بھی کیفیت کو ذہن میں رکھتے، کچھ خاص کیفیت کو نہیں، صرف شعر، اونلی شعر، شعر ایز اے شعر اگر بات کرنا ہو تو شعر کو بیان کرنے کے لیے اسد کہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب صرف شعر کا مطلب بتا رہا ہوں، شعر کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، ان جنرل کسی خاص کیفیت کو ذہن میں رکھتے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے، تو جب شعر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے دوڑے نا شکار کے پیچھے، اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے زرغام کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ ذرا سا عاشق حضرت عباس بن کے سنیے گا، اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس کیفیت کو بیان کرنے زرغام کہتے ہیں۔ اور جب شعر بوڑھا ہو جائے اور جنگل میں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے غرائے دہاڑے، تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے غضنفر کہتے ہیں، غضنفر کہتے ہیں۔ اور جب شعر اپنے کچھار کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے، اپنے کچھار کی جہاں رہتا ہے، جس جگہ پہ رہتا ہے، اس کی حفاظت کرنے کی پوزیشن میں ہو، تو ایسی پوزیشن کو بیان کرنے کے لیے عربی میں حارس کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے جناب فضہ کی اس روایت میں جملہ سنا ہوگا جو وصیت کی تھی، ہے نا؟ کہا تھا کہ بلانا جنگل میں، تو امام حسین کی شہادت کے بعد پامالی سے پہلے کیا پکارا تھا اس نے؟ یا بل حارس۔ یاد آیا آپ کو؟ حارس یعنی جنگل کی حفاظت کرنے کی کنڈیشن میں جب شعر ہو تو اسے حارس کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جب شعر اپنے شکار کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے شکنجے میں جکڑ لے، یہ دانتوں کے بیچ میں دبا لے اس طریقے سے کہ شکار چھوٹ کے جانے نہ پائے، تو ایسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے عربی میں لیس کہتے ہیں۔ اب اہل علم کے ذہن میں وہ شعر آیا ہوگا جو میں نے 4 سال پہلے قصیدہ فرزدق کو پڑھتے ہوئے یہاں سے بیان کیا تھا۔ وہ شعر، وہ قصیدہ میں نے کئی شعر پڑھے تھے، اس کا ایک شعر یہی تھا کہ جب ہشام ابن عبد الملک نے امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے تجاہل عارفانہ کیا ہے کہ یہ کون ہے جس کو میں نہیں پہچانتا ہوں، تو وہاں پر فرزدق نے ہشام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چوتھے امام کا صحن کعبہ میں تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا، ھذا الذی امہ الطیار جعفر والمقتول حمزہ لیس حبہ قسم۔ ارے یہ جعفر طیار کا بیٹا ہے، اور ذرا کچھ سوچ کے بول، یہ اس حمزہ کا بیٹا ہے جو ایسا شیر ہے جو شکار کو جانے نہیں دیتا۔ جو اپنے شیر کو، اپنے شکار کو، ایسے الفاظ اور بھی ہیں جیسے زیغم وغیرہ، مگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لہذا صرف 2 لفظوں کو سنیے گا۔ تو آپ نے دیکھا جب اپنے شکار کو جکڑ لے تو اس کنڈیشن کو بیان کرنے کے لیے لیس بولتے ہیں، لیس۔ اب غدیریوں، پورے مجمع سے توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی۔ اب یہ شیر جب بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہوا نظر آئے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرے، تو اس کنڈیشن کو بتانے کے لیے عربی میں حیدر کہتے ہیں۔ حیدر پورا
تھوڑی دیر کے لیے حیدری انداز میں غدری انداز میں سننا اس کنڈیشن کو بیان کرنے کے لیے حیدر کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا جنگ خیبر میں جب مرحب کہہ رہا تھا سمتنی امی مرحبا, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, یعنی میدان میں ڈٹا رہنے والا شیر. تو علی نے کیوں کہا سمتنی امی حیدرہ؟ اگر تو میدان میں ڈٹا رہنے والا شیر ہے تو میں بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا شیر ہوں. آپ تمام حضرات سلامت رہیں. مولا کے نام کا نعرہ لگانے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں اکثر وہ 4 مصرے پڑھتا ہوں جس میں اسے اعتراض کا جواب دے دیا گیا ہے کہ سب نعت علی کیوں نہیں پڑھتے ہیں. یہ نعرہ تو ہمیں جنگ خیبر بھی, آپ نے خیبر کا ذکر کیا, میں بھی ذکر کر رہا تھا, یہ نعرہ حیدری مجھے خیبر سے ملا ہے. نعت علی اما دھرا جائے. کچھ بچے سوال کرتے سب کیوں نہیں پڑھتے جب اتنے فائدے ہیں, تو سنیے شاعر نے کہہ دیا. میرا ایسے مجمع میں 2-3 شعر پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ جس میں ذوق شعری پایا جاتا ہو. ماشاءاللہ آپ کے اندر ذوق شعری ہے, تو میں نعرہ لگانے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے. ایک سلوات پڑھے بر محمد والے محمد. ذرا سا آپ لوگ آگے آ رہے ہیں, مجھ سے کہا جا رہا ہے آپ لوگ سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. تھوڑا سا آگے آ رہے ہیں, مجھ سے کہا گیا ہے تھوڑا سا آگے آ رہے ہیں, سلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں. میں مولا کے نام کا نعرہ لگانے والوں کے حوالے 2 شعر کر رہا ہوں, اور اس میں یہ جواب بھی شاعر نے دیا ہے کہ سب نعت علی کیوں نہیں پڑھتے, سب یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے. سنیے گا, شاعر کہتا ہے کہ مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا, مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا. میں اکثر پڑھتا ہوں یہ 4 مصرے, اجازت چاہوں گا. مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا جس نے سمجھا خار ہے ناد علی. مشکلوں میں وہ الجھ کر رہ گیا جس نے سمجھا خار ہے ناد علی. غیر کے ہونٹوں پہ آتی ہی نہیں کس قدر خوددار ہے ناد علی. غیر کے ہونٹوں پہ ماشاءاللہ مجمع پورا بیدار ہے. اس جملے کے لیے پوری تمہید استوار ہو چکی ہے. عزیزان گرامی, جس کے لیے میں آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں, شعر کی چھٹی کیفیت یہ ہے کہ جب اپنے شکار پہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرے تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حیدر کہتے ہیں. اب جب شیر اپنے کچھار میں بیٹھے بیٹھے ایسے انگڑائی لے کہ پورا جنگل ہل جائے, اور جنگل کے طاقتور جو جانور ہیں وہ اس کیفیت کو دیکھ دیکھ کے بھاگتے ہوئے نظر آئے, اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے عربی میں عباس کہتے ہیں. لبیک یا عباس, لبیک یا عباس, لبیک یا عباس, لبیک یا حسین ہے, اس لیے کہ عباس کا ایک نام باب الحسین بھی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی آپ محسوس کیجئے گا, میں نے دوسری لغت میں پڑھا, پڑھ کے بتا رہا ہوں, میں نے دوسری لغت میں پڑھا عباس کا مطلب کیا ہے. جب شیر اس طریقے سے انگڑائی لے اور دہاڑے کہ اب شیر کو دیکھ کے دوسرے شیر بھی بھاگنے لگے, تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے عباس کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا
علی نے اپنے بیٹے کا نام عباس اسی لیے رکھا تھا کہ جب یہ دہاڑے گا تو کبھی جنگ صفین میں شامی گیدڑ بھاگیں گے تو کبھی کربلا میں شامی گیدڑ بھاگیں گے. ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے مگر 2 لاکھ کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہزاروں کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. عزیزان گرامی, مجلس کا وقت بہت تیزی سے آخری مرحلے سے نزدیک ہو رہا ہے, لہذا بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں 3-4 منٹ فضائل کے حوالے کر دوں. اب یہ شعر جب آتا ہے میدان میں تو جتنے اپنے کو شعر کہنے والے ہیں وہ سب گیدڑ بن جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ محاورہ یہاں کس حد تک پہنچے گا, مگر اردو کا مشہور محاورہ ہے جو بر صغیر میں استعمال کیا جاتا ہے. سارے شامی گیدڑ, شامی شعر علی کے شعر کے سامنے گیدڑ بنتے ہوئے نظر آئے, سب فرار کرتے ہوئے نظر آئے. کیا آپ کے ذہن میں صفین کا وہ منظر نہیں آیا؟ رقہ کے میدان میں, جنگ صفین میں. عزیزان محترم, جب صفین کے میدان میں علی مرتضی حضرت عباس کو بھیج رہے ہیں, نوحہ خان حضرت عباس کے اصال ثواب کی مجلس ہے. عزیزو, ایسی نسل پروان چاہا کے گیا ہے وہ کہ پوری نسل دنیا بھر میں حضرت عباس کا ذکر کر رہی ہے. آپ نوحوں میں کرتے ہیں, مجھ سے فضائل میں سن لیجئے عباس کا ذکر 2 منٹ کے لیے, اور یہیں سے اصال ثواب ہو جائے مرحوم کو. عزیزان گرامی, حضرت عباس کو جب جنگ صفین میں علی نے تیار کیا نا, تو علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا فلاں خیمے میں صندوق رکھا ہے, لے آؤ. اب صندوق کیوں لے گئے, کہاں لے گئے, کیسے لے گئے, کیا مصلحت تھی, خود غور کیجئے گا. علی رہتے تھے مدینے میں, مدینے سے آئے کوفے میں, کوفے میں جب حکومت کر رہے ہیں تو کوفے میں وہ صندوق لے کے آئے ہیں. اب جب کوفے سے چلے ہیں علی تو شام پہنچ گئے, ہزاروں یا سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر شام کی سرحد پہ ہے, رقہ میں ہے صفین. توجہ نہیں ہے, کوفہ سے جب شام پہنچے جنگ صفین کے موقع پہ تو وہ صندوق جو مدینے سے لے کے آئے تھے وہ کوفہ سے شام لے کے گئے. اس کا مطلب علی کچھ اہتمام کر رہے ہیں. اب سنیے گا صندوق میں کیا ہے. صندوق نکلوایا. عزیزان گرامی, صندوق میں تبرکات سرور کائنات تھے, اس میں سے نبی کی شمشیر نکلی, نبی کا امامہ نکالا, اور عزیزان گرامی نبی کا ذوالجناح بھی علی کے ساتھ ہے. وہ ذوالجناح جو کربلا تک پہنچا, یہ ذوالجناح نبی کی سواری ہے, جاننے والے جانتے ہیں نبی کی سواری ذوالجناح. سن 61 ہجری تک کی تاریخ ملتی ہے ذوالجناح کی, اس کے بعد الگ الگ روایتیں ہیں. یہ نبی کا ذوالجناح ہے جو کربلا تک پہنچا ہے, حسین لے کے گئے ہیں. اب یہاں جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہے. سنیے یہ 3 چیزیں کیا ہیں. جب نبی اکرم کی رحلت ہوئی, دنیا سے رخصت ہوئے, تو نبی کے بعد حضرت علی کے پاس نبی کے ایک چچا ہے, ان کا نام بھی عباس تھا, جناب عباس ابن عبد المطلب. بہت اہم تحفہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جناب عباس ابن عبد المطلب نبی کے پاس, علی کے پاس آئے, علی سے کہتے ہیں اے علی, میں نبی کا چچا ہوں, نبی کے وراثت سے مجھے حق چاہیے. کہا کیا آپ لینا چاہتے ہیں چچا؟ کہا مجھے نبی کی 3 چیزیں دے دیجئے, نبی کا امامہ, نبی کی شمشیر, نبی کی سواری. بہت توجہ, یہ نبی کا ذوالجناح. عزیزان محترم, علی نے کہا ٹھیک ہے چچا, اگر آپ لے سکتے تو لے لیجئے. نبی کی شمشیر ہاتھوں میں دی, اتنی گرابار ہوئی کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب اٹھا نہ سکے, زمین فوراً رکھ دیا سائیڈ میں. کالی لے لیجئے, میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, اٹھا نہیں پا رہا ہوں. وہ شمشیر رکھ دی. اس کے بعد علی نے نبی کا امامہ سر پر رکھا. جیسے امامہ سر پر رکھا, حضرت عباس نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا یا علی میری گردن ٹوٹ جائے گی, یہ امامہ میرے سر پہ نہیں رہ سکتا, اسے اتار لیجئے. علی نے امامہ اتار لیا. اس کے بعد سواری نبی کے سامنے تھی, نبی کا ذوالجناح سامنے تھا. کہا چچا سوار ہو جائیے. ذوالجناح کی طرف بڑھے, جیسے ہی بڑے جانور ہے, مگر نبی کی سواری ہے, جانتا ہے
کہ نبی کے بعد میری پشت پہ آ کون سکتا ہے. فوراً پیروں کو جھٹکا دیا, اتنا جھٹکا دیا کہ جناب عباس لاکھ کوشش کے باوجود نبی کے چچا علی کے چچا اس پہ سوار نہ ہو سکے. واپس آ گئے علی کے پاس, یہ ذوالجناح مجھے اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا, اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیتا ہے. عزیزان گرامی, آپ نے محسوس کر لیا, عزیزو جانور بھی جانتا ہے کہ معصوم کی جگہ پہ غیر معصوم نہیں آ سکتا ہے. اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بہت باشعور مجمع ہے. اس واقعے کو عزیزان گرامی تقریباً 25 سال سے زیادہ عرصہ گزرا. عزیزان محترم, بلکہ ہم سمجھتے ہیں سن 11 ہجری, تقریباً 25 سال گزر گئے. اب صفین کا میدان ہے. علی جنگ کے لیے عباس کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ عباس ادھر آؤ. صندوق نکلوایا, صندوق میں سے نبی کا ماما نکالا, عباس کے سر پہ رکھا. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ نبی کا ماما عباس کے سر پہ رکھا. نبی کی شمشیر نکالی, علی نے عباس کے ہاتھوں میں دی. بالکل لباس پیغمبر میں آراستہ جب کر دیا تو اس کے بعد اشارہ کیا, عباس جاؤ ذوالجناح پہ سوار ہو جاؤ. ذوالجناح نے احترام عباس پہ خود کو خم کر دیا. عباس ذوالجناح پہ سوار ہو گئے. اب جیسے ہی, بس مجلس مکمل کر رہا ہوں, جیسے ہی عباس کو اس طریقے سے اصحاب علی نے دیکھا, علی کی بزم میں رہنے والے اصحاب نے کہا, واہ یہ تو بالکل نبی لگ رہے ہیں. میرے ساتھ ہو نہیں میرے بھائیو, جو جہاں وہاں سے ذکر عباس میرے ساتھ آ جائے, واہ یہ تو بالکل نبی لگ رہے ہیں, بالکل نبی لگ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب علی نے مقتل میں بھیجا ہے نا, میدان جنگ میں عباس کو بھیجا ہے, تو پھر عباس کے چہرے پر نقاب ڈال دی. اب علی حملہ کرتے ہوئے جیسے عباس حملہ کرتے ہوئے بھاگ رہا, نوجوانوں میرے ساتھ آنا, جیسے حملہ کیا نا, میمونہ والا بھاگا یہ کہتے ہوئے بھاگو بھاگو علی آ رہے ہیں. میسرہ والا بھاگا, علی آ رہے ہیں. قلب لشکر بھاگا, علی آ رہے ہیں. ماشاءاللہ, جیسے آپ سب نے مل کے نعرہ حیدری لگایا, سب مل کے پورا مجمع بآواز بلند صلی اللہ علیہ محمد والوں میں. میمنہ والا بھاگا, علی آ رہے ہیں. میسرہ والا بھاگا, بھاگو بھاگو علی آ رہے ہیں. قلب لشکر کہتا وہ بھاگا, علی آ رہے ہیں. مجھے جنگ بدر یاد آ گئی, مجھے جنگ بدر یاد آ گئی. عزیزان گرامی, علی نے حملہ کیا جب نا جنگ بدر میں, بالکل ایسا ہی حملہ تھا. اور عزیزان محترم, اب جو حملہ علی نے کیا نا, تو میمنہ والے بھاگے علی, میسرہ والے بھاگے علی, قلب لشکر والے بھاگے علی. جتنے بھاگ کر کے مدینے واپس گئے تھے, لنگڑے لولے زخمی اندھے بہرے, ان سب سے پوچھا کہ کس نے حملہ کیا. اس نے بھی کہا علی نے, اس نے بھی کہا علی نے, اس نے بھی کہا علی نے. بھئی ایک علی کہاں تھے؟ نبی سے پوچھا گیا, قیمتی جملہ حوالے کر رہا ہوں, نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, جو قرآن میں آیت ہے یہ, نصرکم اللہ ببدر, بدر میں اللہ نے تمہاری نصرت کی, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی نے پلٹ کے کہا, اللہ نے نصرت کی, مدد کی بدر میں تمہاری, اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا تھا جو مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہا تھا, مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہا تھا. اور عزیزان گرامی, اب لڑنے والے ادھر سے مسلمان بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں. بھاگنے والا جہاں سے بھاگ رہا ہے کہہ رہا علی نے پیچھا کیا, علی نے پیچھا کیا. اب دو ہی صورت ہے, یا تو یہ مانو کہ علی ایسا معجز نما ہے کہ رہتا اکیلا ہے, نظر میدان کے چار جانب آتا ہے, یا یہ مانو کہ پورے حجاز میں اگر اللہ کے فرشتوں کو بھی کوئی چہرہ اچھا لگا تو علی کا تھا. تشریف لے آئیں, آ جائے, تشریف لے آئیں.
علی والا کہیں بھی ہو کسی بھی کیفیت میں ہو علی علی کرتا ہے. دیکھیں مصاحب سے نزدیک کر رہا ہوں, بہت سے لوگ باہر, ہم کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ذرا سے دروازے کے پاس سے آپ لوگ آگے آ رہے ہیں, تھوڑا سا آگے آ رہے ہیں, ادھر آ جائیں. مصاحب سے نزدیک کرو, تھوڑا سا آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں. ادھر سے بھی آپ لوگ آ جائیں. بھاگو بھاگو علی آ رہے ہیں, بھاگو بھاگو علی آ رہے ہیں. اب بدر پہ آ گیا ہوں اور آپ کے ذوق کے سماعت کو دیکھ لیا تو ایک جملہ اور کہہ دوں. جب جنگ بدر کے بعد علویوں, علی کے نام کا نعرہ لگانے والوں, جملہ سننا, جب جنگ بدر کے بعد کشتوں کو شمار کیا کہ شیخ مفید کی روایت پڑھ رہا ہوں, خطابت نہیں کر رہا ہوں, انداز خطابت کا ہے مگر تحقیقی روایت پیش کر رہا ہوں. اپنی آنکھوں سے شیخ مفید جیسے معتبر علماء کی کتابوں پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, جب کشتوں کو شمار کیا گیا عرب کے دستور کے مطابق کہ کس نے کس کو مارا, تو مسلمانوں کی طرف سے شہید ہونے والے 14, کافروں کی طرف سے مرنے والے ہلاک ہونے والے 70. جب پہچان ہوئی کس نے کس کو مارا, کیوں پہچان کی جاتی تھی؟ چونکہ مقتول کا جتنا سامان ہوتا تھا قاتل کا ہوتا تھا. تو جب شمار کرنے پہچان ہونے لگی نا, تو اس کو اس نے مارا, اس کو اس نے مارا. 34 جنازے چلے گئے, جو 36 بچے تھے سب نے بھی اتفاق کہا کہ علی کے ہیں. علی کیوں؟ اس لیے کہ پہچاننا آسان تھا. سب اپنے مقتولوں کی لباس زرا خود اتار لیتے تھے مگر علی مار کے واپس آتے تھے, مال غنیمت جس کا دل چاہے لے جائے. غور کر رہے ہیں, 70 مرے کفار میں سے, 34 اوروں نے مارے, 36 علی نے مارے. مسلمانوں کی جانب سے لڑنے والے کتنے تھے؟ ذرا حیدری بن کے جملہ سنیے گا, کتنے تھے؟ 3 کروڑ لڑ رہے تھے. مسلمانوں کا پورا لشکر, توجہ چاہ رہا ہوں, فرشتوں کا پورا لشکر, علی مرتضی کی ذات, 36 مارے 70 میں سے علی نے. اب تو مان لو جو کام انسان و فرشتے مل کے کرتے ہیں اس سے زیادہ اکیلے ہمارا علی کرتا ہے. ایک بار میری بھی گزارش ہے کہ تمام مولا کے نام کا نعرہ لگانے والوں, خصوصاً ہمارے بزرگ حیدر پھپھا کی سلامتی کے لیے مل کے صلوات پڑھیں آپ حضرات. میں کل والا جملہ پھر کہوں گا, یہ مجھے جعفریہ والی صلوات نہیں لگ رہی ہے, بآواز بلند سنو. تو ہر طرف سے بھاگنے والا کہہ رہا تھا وہاں علی آ رہے ہیں. کہاں؟ بدر کے میدان میں. یہاں جنگ صفین میں میں نے مجلس پوری عظمت حضرت عباس پڑھی تھی, بیچ میں ذرا سے 2-3-4 منٹ کے لیے ذکر حیدر پہ چلا گیا, واپس آ رہے ہوں ربط مسائل. یہاں صفین میں قلب لشکر والا بھاگا یہ کہتے ہوئے عباس کو دیکھ کے, چہرے پہ نقاب تھی نا, علی آ رہے ہیں. میمنہ والا بھاگا, علی آ رہے ہیں. میسرہ والا بھاگا, علی آ رہے ہیں. عزیزان گرامی, آخری جملہ فضائل کا آپ نے غور کیا, جب اپنی بزم میں علی نے عباس کو تیار کیا, چہرے پر نقاب نہیں تھی, تو صحابیوں نے کہا واہ یہ تو نبی لگ رہے ہیں. جب حملہ کیا چہرے پر نقاب ڈال کے, دشمنوں نے کہا علی لگ رہے ہیں. عباس سمجھ میں آئے, اگر عباس با نقاب ہو تو نبی لگتا ہے, بے نقاب ہو با نقاب ہو تو علی لگتا ہے, بے نقاب ہو تو نبی لگتا ہے. عباس بہت شکریہ. سلامت رہیے.
سلامت رہیے آپ سب حضرات، سلامت رہیں۔ تو عباس اس سورما کا نام ہے کہ جو بے نقاب ہو تو نبی لگتا ہے، با نقاب ہو تو علی لگتا ہے۔ شیر ہے شیر۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ شیر بغیر اسلحے کے بھی ترائی کی طرف جاتا ہے تو شامی گیدڑ فرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب واپس ہو رہے تھے پانی لے کے جو چہار جانب سے حملہ ہوا تو اس شیر نے بازو قلم ہو جانے کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری، لیکن جب تیر مشق سکینہ پہ لگا تب گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ ماشاءاللہ آپ نے عباس کا شیدائی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ چند جملے مصائب کے پڑھوں گا، مجھے یقین ہے آپ دو ماؤں کو پرسا دیں گے، ایک کا نام ام البنین ہے، دوسرے کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ عزیزان گرامی، عباس فاطمہ کی دعا کا نام ہے۔ عزیزو، حضرت سرکار وفا جب زخمی ہو کر گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرے ہیں نا، تو حسین کو مدد کے لیے تو نہیں بلایا۔ عام طور پہ شہداء کہتے تھے یا مولا ہوا درکنی، مگر عباس جانتے تھے کہ میرا آقا بہت زخموں سے چور ہے، صبح سے مقتل میں بار بار جا رہا ہے، لڑکھڑا کر رہا ہے، گر رہا ہے، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے ہو چکا ہے میرا مولا، اور روحانی طور پہ بڑے داغ اٹھا چکا ہے، لہٰذا مدد کو تو نہیں بلایا، مگر ہاں سلام آخر ضرور کیا۔ آقا سلام آخر قبول کیجئے۔ جیسے ہی یہ جملہ حسین کے کانوں سے ٹکرایا، علی کے بہادر بیٹے نے ایک مرتبہ کمر تھام لی۔ الان انکسرا ظہری، اے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلتی، اے میرا عباس جب تک تو زندہ تھا میں سر اٹھائے تھا۔ عزیزو، حسین نے کہا میرا چارہ کمزور ہو گیا، چارہ کار کمزور ہو گیا، میرا سہارا کمزور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قلت حیلتی کا میں اردو میں اس طریقے سے ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں جو عربی نے حق ادا کیا ہے۔ حسین نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حسین پہنچے، عباس کے قریب پہنچے۔ عزیزان محترم، عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ کیوں آئے؟ دو جملے مسائل کو سنیے گا۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی ہے، ایک ایک فرد آنسو بہائے گی۔ آخری منظر سے نزدیک کروں گا جلدی سے۔ عباس جو گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آئے تو آئے کیسے؟ ہم نے روایت پڑھا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، میرا مولا چکرا کے زمین پہ آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عباس کے سر پہ گرز لگا کیسے؟ اس لیے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ عباس کا قد اتنا بلند تھا کہ عرب کے سب سے بلند قامت گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اور اس کے بعد بھی پاؤں رکاب میں نہیں ہوتے تو زمین پہ خط دیتے تھے۔ اور گرز جو مارا جاتا ہے وہ تیر اور نیزے کے طریقے سے دور سے نہیں بلکہ ہاتھوں میں لے کے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو کس نے عباس کے سر پہ گرز مارا؟ اس کا جواب ہمیں اس وقت ملا عزادارو، اگر محسوس کرو گے تو جب سوچو گے گریہ کرو گے۔ ہمیں اس کا جواب اس وقت ملا کہ جب عباس آ رہے تھے نا عزیزان گرامی پانی لے کر کے، ہر طرف سے تیر بارانی ہو رہی تھی، تیر برسائے جا رہے تھے، تو جیسے کچھ تیر عباس کے دیگر اعضاء جسمانی پہ لگے، جیسے ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا ویسے ایک تیر عباس کی آنکھوں میں لگا۔ اجرک والا سلامت رہ عزادارو۔ میں سارے عزاداروں سے کہہ رہا ہوں، رونا آئے تو شرما کے نہ رونا۔ ان عزاداروں کے ساتھ سب کی آوازیں بلند ہو جائے۔ چھٹے امام نے کہا ہے کہ آواز بلند ہونی چاہیے حسین کی مصیبت۔ آپ جانتے ہیں عزاداروں نا، اگر آنکھوں میں ایک معمولی سا کانٹا بھی چلا جائے، ایک چھوٹا سا ریزہ بھی چلا جائے، تو جب تک نکل نہ جائے آنکھوں کو قرار نہیں ہوتا ہے۔ میرے مولا کی آنکھوں میں تیر پیوست ہوا تھا،
اب میرے آقا کے بازو تو قلم ہو گئے تھے، آنکھوں سے تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ میرے مولا نے چاہا کہ جھک کر کے گھٹنوں سے دبا کے تیر کو نکالے، جیسے عباس جھکے ظالم نے گھر سے مارا، میرا مولا چکرا کے زمین پہ آیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل کرے۔ میرے بھائیوں 2 منٹ کے لیے گریہ کے سلسلہ کو روکنا نہیں، آخری منظر پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو عباس گرز کھا کے زمین پہ گرے ہیں نا، ہاتھ سلامت نہیں تھے نا، عباس کی صابرہ ماں کو اسی بات نے تڑپا دیا۔ عزیزان محترم، جب امام سجاد نے بشیر سے کہا مدینے میں جاؤ، ہمارے آنے کی سنانی سنا دو، ہماری خبر سنا دو، بشیر عالم عباس لے کے بڑھا۔ جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں بڑھا، یہ کہتا ہوا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، فرزند زہرا مارا گیا، مدینے والوں حسین مارے گئے۔ بس عباس کے ہاتھ میں علم کو دیکھا، ایک بی بی تھی جو محلے بنی ہاشم کی جانب سے آ رہی تھی، ان کی انگلیاں پکڑے ہوئے بچہ تھا، وہ دوڑا ہوا آیا، بشیر کے ہاتھوں سے علم لے لیا۔ اے بشیر، یہ میرے بابا کا علم تیرے پاس کیسے آیا؟ اجرک اللہ، بشیر سمجھ گیا، بشیر سمجھ گیا یہ فضل ہے، یہ فضل ہے، یہ عباس کا بیٹا ہے، اور جو خاتون ہے یہ عباس کی ماں ہے۔ اب وہ خاتون قریب آئی اور کہتی بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کون حسین مارا گیا؟ کہ بی بی نبی کا نواسہ مارا گیا، فاطمہ کا لاڈلا مارا گیا، علی کا بیٹا مارا گیا۔ بس جیسے ام البنین نے سنا نا، گریہ شروع کیا، اور اس کے بعد کہتی ہے بشیر ذرا مجھے کربلا کا منظر بتانا، کربلا کا منظر بتانا۔ عزیزان گرامی، اب بشیر نے بتانا شروع کیا کہ کربلا میں اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، عباس کی ماں کا گریہ، ماں کی آواز گریہ بلند ہوئی، کہ اصغر کے گلے پہ تیر لگا، اللہ اکبر، ام البنین کے رونے میں اضافہ ہوا، کہا حسین کی لاش پامال کی گئی، حسین کو قتل کر ڈالا گیا۔ ام البنین نے اور گریہ کیا، اور بتا، اس نے کہا کہ خیموں میں آگ لگ گئی، زینب کی چادر چھن گئی۔ کیسے سنا زدارو؟ یہی تو وہ جملہ تھا جس نے ام البنین کو تحفہ دیا تھا۔ بس جیسے ہی اس نے کہا بشیر نے کہ زینب کی چادر چھن گئی، ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے بس ٹھہر جا، اب اس کے آگے ایک جملہ نہ کہنا، تڑپ جاؤ گے عزیزانو، اس کے آگے ایک جملہ نہ کہنا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے نجف کا رخ کیا، اے میرے مولا گواہ رہیے گا، میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی، میرا عباس زندہ رہا، زینب کی چادر چھن گئی، حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ، سلامت رہے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آخری جملہ جو اب تک نہ رو سکا اس رونے کے ماحول میں، فاطمہ کو پرسا دے دے آخری جملے پہ۔ بس جیسے ہی ام البنین نے جملہ کہا نا، ایک مرتبہ بشیر کہتے بی بی ایسا نہ کہیے، جب تک عباس کے شانے سلامت تھے نا، عباس کے بازو سلامت تھے، کسی نے نظر اٹھا کے بھی زینب کی طرف نہ دیکھا۔ کہ پھر تو نے سب کے مصائب پڑھے، سب کا منظر بتایا قتل کا، میرے عباس کا کیوں نہ بتایا؟ کہ بی بی اس بچے کے سوال سے میں سمجھ گیا تھا کہ آپ ماں ہیں، ماں کے سامنے بیٹے کا مقتل کیسے پڑھتا؟ کہ بشیر تو نے یہ تو سوچا کہ میں ماں ہوں، مگر یہ نہ سوچا میں کس کی ماں ہوں؟ میں عباس جیسے بہادر کی ماں ہوں، مجھے بتا میرا بیٹا کیسے مارا گیا؟ اب بشیر نے بتانا شروع کیا، عباس کے شانے قلم ہو گئے۔ کہ خدایا تیرا شکر ہے، کہ بی بی عباس جب مارے گئے تو 3 دن کے پیاسے تھے، کہا شکرن للہ۔ کہ بی بی عباس کی آنکھوں میں تیر لگا، کہا شکرن للہ۔ کہ بی بی عباس کے سر پہ گرز لگا، چکرا کے زمین پہ گرے۔ ابھی تک شکر خدا کرنے والی ماں یہ جملہ سنتے ہی تڑپ جاتی ہے۔ اور اب ایک مرتبہ ام البنین نے میں کیسے جملہ پڑھوں؟ خدایا مجھے طاقت دے کہ میں عباس کی شہادت کا یہ منظر پڑھ پاؤں۔ آخری جملہ ام البنین نے کہا بشیر
تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے. تو نے بتایا کہ عباس کے شانے قلم ہوئے اور یہ بتایا کہ سر پہ گرز لگا, چکرا کے زمین پہ آئے. یہ بتا کہ پہلے شانے قلم ہوئے یا پہلے سر پہ گرز لگا؟ بشیر نے کہا بی بی جب سر پہ گرز لگا نا تو بازو قلم ہو چکے تھے. اب صابرہ ماں نے طلب کے ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا. بی بی ارے کوئی بھی شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا, ہاتھوں کو ٹیکتا تھا, ہائے میرا عباس, منہ کے بال زمین پہ گرا, آواز سیدہ آئی ام بنین ایسا نہیں ہے, فاطمہ کربلا میں موجود تھی, میری آغوش تھی, تیرا عباس تھا. ماتم حسین, ماتم زینب رو کر عباس, اے میرے شیر جوان, اے میرے بھائی ہو کہاں, شوق ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں, دیر سے کمائی ہو کہاں, تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس, اے شیر نیستان ہے. کیا اسی دل کے لیے ساتھ بہن تھی آئی, آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی, اور پھر پلٹ گئے ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی, آ گیا رن سے علو تم نہیں آئے بھائی, ابا پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر, ابا اے شیر نیستان ہے, چھوڑ کر دشتے مصیبت میں بہن کو بھائی, تم نے اچھا ہی کیا دور بسائی بستی, دیکھ سکتے تھے کہاں تم جو ہے حالت میری, بلوائے آگ میں بھیا میں کھلے سروں کھڑی, ابا ریادہ لے گئے سر سے چادر, ابا اے شیر نیستان حیدر, 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 صاحب زلف
ماتم ہاں شہ کا ماتم، ماتم جب نام شبیر لیا، جب نام شبیر لیا، جب نام شبیر لیا،
شہ دلگیر سے پہلے ناصر ملے ایسے شہ دلگیر سے پہلے وفا کی لاج رکھ لی مر گئے شبیر
نشان احمد مٹانے والے مجھے چراغوں کا نور دیکھے مجھے چراغوں کا نور دیکھے انہی چراغوں سے لو لگا کے انہی چراغوں سے لو لگا کے چراغ بھی جگمگا رہا وہاں تو عباس آ رہے ہیں حبیب و مسلم کے تیوروں میں حبیب و مسلم کے تیوروں میں چل رہی ہے نئی جوانی حبیب و مسلم کے تیوروں میں چل رہی ہے نئی جوانی الہی میدان کربلا میں الہی میدان کربلا میں الہی میدان کربلا میں شباب کس کس پہ آ رہا ہے تو عباس آ رہے ہیں وہاں تو عباس آ رہے ہیں یزیدیت کا نشان پر ہوں یزیدیت کا نشان پر ہوں حسینیت کا بلند پرچم یزیدیت کا نشان پر ہوں حسینیت کا بلند پرچم گرا رہے ہیں جسے دو عالم جسے دو عالم گرا رہے ہیں جسے دو عالم جسے زمانہ اٹھا رہا یہی نتیجہ ہے ہر بلا کا یہی نتیجہ ہے ہر بلا کا یہی خلاصہ